حضرت پچھلے دنوں یوٹیوب پر ایک عالم دین وٹا سٹا کی شادی کو مطلقاً حرام اور ناجائز قرار دے رہے تھے، جبکہ کچھ علماء اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ برائے مہربانی یہ کنفیوزنگ دور فرما دیجئے۔ مبین عباسی فرام ابٹ آباد۔ دیکھیے، حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع فرمایا ہے۔ نکاح شغار کیا ہے اور وٹا سٹا کی شادی، کون سی شادی وٹا سٹا کی یہ حرام ہے اور ناجائز ہے، اور اس میں جواز کی کیا صورت بن سکتی ہے؟ یہ جو مطلقاً حرام اور ناجائز قرار دینے والی بات ہے، یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ دیکھیے، دو شخص ہیں، یہ زید ہے اور یہ بکر ہے۔ زید اپنی بیٹی کا نکاح بکر کے بیٹے سے کر رہا ہے، بکر اپنی بیٹی کا نکاح زید کی بیٹی سے کر رہا ہے۔ اب یہ جب زید نے اپنی بیٹی کا نکاح بکر کے بیٹے سے کیا تو بکر نے اپنی بیٹی کا نکاح زید کے بیٹے سے کیا، تو اب ان دونوں نے اسی شادی کو مہر قرار دے دیا، الگ سے کوئی مہر مقرر نہیں کیا۔ تو یہ ہے وٹا سٹا، یہ ہے نکاح شغار، جس سے اسلام منع فرماتا ہے کہ آپ صرف اور صرف یہاں پر لڑکیوں کا تبادلہ کر رہے ہو، بیٹیوں کا تبادلہ کر رہے ہو، الگ سے کوئی مہر مقرر نہیں کر رہے۔ تو یہ ہے وٹا سٹا اور یہ ہے نکاح شغار، جس کو قرآن اور حدیث میں منع فرمایا گیا ہے، جس کی شریعت میں گنجائش موجود نہیں ہے۔ اب اگر زید اپنی بیٹی کا نکاح بکر کے بیٹے سے کرتا ہے، بکر اپنی بیٹی کا نکاح زید کے بیٹے سے کر رہا ہے، اور یہ دونوں فریق الگ الگ مہر مقرر کر رہے ہیں۔ زید جب اپنی بیٹی کا نکاح بکر کے بیٹے سے کرتا ہے، بکر جب اپنی بیٹی کا نکاح عمر کے بیٹے سے کر رہا ہے، اور دونوں یہ الگ الگ مہر مقرر کر رہے ہیں اور باضابطہ طور پر گواہ مقرر کیے جا رہے ہیں، باضابطہ طور پر نکاح الگ الگ کیا جا رہا ہے، تو پھر اس میں شرعاً گنجائش موجود ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن جب ہمارے پاس یہ مسئلہ آتا ہے، ہم سے کوئی پوچھتا ہے بطور مشورہ کے، تو ہم بھی اسے یہ مشورہ دیتے ہیں کہ یہ وٹا سٹا کی شادی نہ کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا معاشرہ یہ امانت اور دیانت سے خالی اور عاری ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر امانت اور دیانت کا فقدان ہے۔ یہ وٹا سٹا کی شادی کی کیوں جاتی ہے؟ وٹا سٹا کی شادی اس لیے کی جاتی ہے کہ اگر ایک فریق دوسرے فریق کی لڑکی کو تنگ کرے گا، یعنی اس کا نان نفقہ نہیں دے گا یا اس کی زندگی کو اجرن بنائے گا، تو دوسرا فریق بھی اس کی لڑکی کو تنگ کرے گا، اس کی زندگی کو اجرن بنائے گا اور نان نفقے کے اندر جو ڈنڈی مارے گا۔ تو اس لیے ہمارے معاشرے کی جو امانت اور دیانت کی جو بددیانتی ہے، اور ہمارے معاشرے کی جو بددیانتی ہے اور امانت میں جو خیانت ہے، تو اس خیانت کی وجہ سے اور بددیانتی کی وجہ سے ہم بھی اسے ناپسند سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ مطلقاً وٹا سٹا کی شادی کو منع کر دینا یا اس کو حرام اور ناجائز قرار دینا، یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، جلد 2 صفحہ 1034 پر یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع فرمایا ہے۔ اب نکاح شغار کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ اگر دونوں فریقین آپس میں صرف اور صرف لڑکی کا تبادلہ کرتے ہیں، الگ سے مہر مقرر نہیں کرتے اور باضابطہ طور پر نکاح نہیں ہوتا، صرف لڑکیوں کا تبادلہ ہوتا ہے کہ ایک نے دوسرے کو لڑکی یہ دے دی، دوسرے نے اس پہلے والے فریق کو لڑکی دے دی اور الگ سے مہر مقرر نہیں کیا، تو یہ نکاح شغار ہے، جس سے اسلام منع کرتا ہے اور جس سے حدیث مبارکہ کے اندر ممانعت آئی ہے۔ اس لیے مطلقاً وٹا سٹا کی شادی یہ حرام اور ناجائز نہیں ہے۔ اگر الگ سے مہر مقرر کیا جائے، الگ سے باضابطہ طور پر نکاح ہو، تو پھر اس کی گنجائش موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔